میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تھوڑا لکھا لیکن بہت اچھا لکھا، سید سلیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملاتی دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ دوست حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے، اور میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے دوست کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں اضطراب تھا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں وکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ انہوں نے معذرت کی ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے علماء کے لیے گھر بنائے، ایک گھر حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بڑے چاؤں سے۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ حضور کے نام پھر ایک خط لکھا، خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی۔ میں تو باول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ بس گزرتے اتنا کہہ گئے کہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لائے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ ہوا کا، کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ نے ہجر رسول میں دوست تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ اس شاک حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئے۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا نا،
وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے بھائی، ان کا نام لو تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا اعزاز ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کو زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتا ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور آئے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ بھائی جان منظر بڑا دل نشین ہے، حضور مدینہ میں تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نام، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلے، میری یادوں میں تڑپے۔ اور پھر حضور حضرت جو ہے وہ طبہ کا نام لے کے فرماتے ہیں کہ میرے دیوانے کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ حضور کی راہوں میں، اس شاخ کے ڈیرے حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ ہیں یار جو حضور کا انتظار کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں بیٹھے ہیں۔ ایک دیوانے کا تذکرہ سنیے گا، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ تذکرہ جس کا چھیڑنا اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ میں بتاتا چلوں اس جوان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گرجے میں گیا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا، کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں یہاں آیا، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر، جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیب ہے وہاں ایک عالم وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں وہاں آیا، اس کی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، یار اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمی پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانی ہیں، آپ نے دھیان سے سننی ہے۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سریرا بنی قلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے۔ سلمان کہتے وہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ جا کے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے میں نے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ آ گئے ہیں دنیا میں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے ذوف مدد کر،
در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہاں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا، اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا نہ تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا۔ سلمان کہتے وہ غصے میں تھا، اس نے میرے منہ پہ مکہ مار دیا، برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہتے میں کھانا لے کے چلا گیا، میں نے عرض کیا حضور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے ہیں حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات۔ کریم نے پلٹ کے دیکھا، کرم کیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ اور بھائی کمر سے چادر اٹھتی ہے، مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان رونے لگے یار، آنکھوں میں اتھرو تھے۔ حضور فرماتے سامنے آؤ، سناؤ ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ کچھ یوں چھیڑ دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بھائی جان یہ سلمان فارسی حضور کی راہوں میں، طب اول حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی کلی حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولہ، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی، اور نئے بھائی سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، اوے آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں